السلام علیکم اسٹوڈنٹس، بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ؟ یہ بیٹا ہم غزوہ خیبر یہ والا چیپٹر کر رہے ہیں، تو ہمیں اس کے شروع سے اس کے حالات و واقعات پڑھے کہ خیبر کسے کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے۔ پھر بیٹا ہم نے پڑھا اس کا پس منظر کہ کس طرح جو ہے اس کے حالات پیدا ہوئے کہ یہ غزوہ جو ہے وہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب یہودیوں کی سازش کا علم ہوا تو انہوں نے 7 ہجری میں خود کو جو ہے ان کا قلع کما کرنے کے لیے، ان کو مارنے کے لیے جو ہے وہ جانے کا ارادہ فرمایا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحابہ کرام کو صلح حدیبیہ میں جو صحابہ کرام شامل تھے ان کو ساتھ لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ پھر ان کی تعداد بتائی گئی کہ وہ جو وہاں پر موجود تھے، اور وہاں کا جو مشہور عرب کا سردار مرحب ہے وہ بھی موجود تھا، اور اس قلعے کا نام کموز، ٹھیک ہے، کموز بتایا گیا۔ پھر یہودیوں کو جب مسلمانوں کی پیش قدمی کی خبر ہوئی تو انہوں نے اپنا تمام جنگی سامان، جو ایک سب سے مضبوط قلعہ ہے اس کا نام نائم تھا، اس میں جمع کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسی قلعے پر قبضہ کیا، اور پھر باقی جو چھوٹے قلعے ہیں ان کا محاصرہ کر لیا، مگر 20 دن تک کوئی کامیابی نہ حاصل ہوئی۔ تو ایک دن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں جھنڈا جو ہے وہ ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ ہاں جی، نیکسٹ آگے دیکھتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ وہ دیکھیں کہ وہ کون خوش نصیب شخص ہے جسے کل علم عطا ہوگا۔ بیٹا یہ لفظ دیکھیں، آئین کے اوپر بھی زبر ہے، لام تو علم، یہ لفظ ہے علم، علم نہیں ہے۔ علم جو ہے وہ پڑھنا اس لحاظ سے، اور علم جو ہے وہ جھنڈے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، علم ہے یہ لفظ۔ تو تمام مسلمانوں کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ وہ دیکھیں کہ علم جو ہے وہ کس خوش نصیب مسلمان کو جو ہے وہ حاصل ہوگا۔ اور دوسری جو صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یاد فرمایا، بتایا گیا کہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، ان کی خدمت میں آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن جو ہے یعنی کہ اپنی زبان جو ہے، زبان بیٹا یہ جو ہوتا ہے لعاب، یہ ان کی آنکھوں میں دیا، آنکھوں میں لگایا، جس سے ان کی آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم جو ہے، جو جنگ کا جھنڈا ہوتا ہے، وہ ان کے سپرد کر دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ قلعہ کے سامنے پہنچے۔ مرحب جو ہے وہ رجس پڑھتا ہوا، رجس بیٹا ان کا کوئی کلام ہوتا ہے یہودیوں کا، رجس پڑھتا ہوا مقابلے کے لیے آیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، مرحب جو ہے بیٹا آپ کو پتا ہے ان کا سب سے طاقتور جو سردار تھا اس کا نام مرحب ہے، ٹھیک ہے، مرحب تھا۔ تو مرحب جو ہے وہ رجس پڑھتا ہوا جب مقابلے کے لیے آیا تو حضرت علی نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا خاتمہ کر دیا، اور قلعہ جو ہے وہ فتح ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب قلعہ فتح خیبر جو ہے اس کے اثرات سے، جب خیبر کو فتح کر لیا گیا تو اس کے کیا اثرات ہوئے کہ فتح خیبر کے ساتھ ہی یہود کی شرارتوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ وہ جو مسلمانوں کو تنگ کرتے رہتے تھے، ان کو جو ہے وہ مختلف قسم کی تکلیفیں دیتے تھے، اس کا خاتمہ ہو گیا، اور یہود کی شکست سے دوسرے کفار جو ہیں وہ بالعموم اور کفار مکہ بالخصوص ہمیشہ کے لیے مخصوص ہو گئے۔ بالعموم کہتے ہیں بیٹا عام طور پر، ٹھیک ہے، یہود کی سازش سے دوسرے جو کفار ہیں عام طور پر جو تھے، اور جو کفار مکہ تھے بالخصوص خاص طور پر ہمیشہ کے لیے مایوس ہو گئے، یعنی کہ وہ دوبارہ مسلمانوں کو کوئی تکلیف دینے کا یا ان کو ہرانے کا یا ان سے جو ہے وہ لڑنے کا نہیں سوچ سکتے تھے۔ اسی طرح خیبر بھی اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ خیبر کا جو مقام ہے، خیبر کی جو وادی ہے، وہ بھی مسلمانوں کی سلطنت میں آ گئی، اسلامی سلطنت بن گئی۔ اور نیکسٹ آگے کیا ہے کہ فتح خیبر سے مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا، اور یوں پھر مال غنیمت آپ کو پتہ ہے نا، جو میدان جنگ سے مال جیتا جاتا ہے تو جو کفار چھوڑ کے بھاگ جائیں، جو کفار کا مال، اس کو جو ہے وہ مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو فتح خیبر سے مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا، اور یوں خوشحالی کا دور جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ آگے ہے فتح خیبر ہی فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، یعنی کہ فتح جب خیبر کو فتح کر لیا گیا، وہی فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ اس سے اگلے برس ہی مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا، مکہ مکرمہ بھی اس سے اگلے برس ہی مسلمانوں کو حاصل ہو گیا۔ خیبر کی فتح سے شام کی طرف سے ناگہانی حملے کا خطرہ بھی
باقی نہ رہا کہ خیبر جو ہے بیٹا وہ جب فتح ہو گیا تو پھر شام کی طرف سے بھی کسی ناگہانی حملے کا خطرہ جو ہے وہ نہ رہا اور مسلمان محفوظ ہو کر زندگی گزارنے لگے۔ جی بیٹا آج کے ہم نے لیسن میں باقی جو ہے وہ پڑھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں جو فرمایا تھا کہ کسے جھنڈا پکڑانا چاہیے تھا، تو مسلمانوں کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ وہ یہ بات دیکھیں کہ کون خوش نصیب ہے جسے کل علم جو ہے وہ پکڑایا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی صبح حضرت علی کو بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ دکھ رہی ہیں، ان کی آنکھیں جو ہے وہ خراب ہونے کی وجہ سے یا کسی تکلیف کے باعث دکھ رہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں ان کو حاضر ہونے کا حکم دیا، اور جب وہ آئے تو اپنا لعاب دہن جو ہے وہ آنکھوں میں ڈالا، جس سے ان کی آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم ان کے سپرد کر دیا۔ اور جب حضرت علی اپنے لشکر کے ساتھ جو ہے وہ قلعہ کی جانب گئے تو مرحب جو ہے وہ رجس پڑتا ہوا آگے آیا، تو حضرت علی نے ایک ہی وار سے اس کا خاتمہ کر دیا۔ تو اس کے اثرات کیا ہیں کہ فتح خیبر کے ساتھ ہی یہود کی شرارتوں کا خاتمہ ہو گیا۔ یہود کی شکست تھے دوسرے کفار بالعموم، اور کفار مکہ جو ہے، جو مکہ کے کفار ہیں خاص طور پر، وہ ہمیشہ کے لیے مایوس ہو گئے۔ اسی طرح خیبر بھی اسلامی سلطنت کا حصہ بن گئی، اور فتح خیبر سے مسلمانوں کو بہت زیادہ مال غنیمت ملا، جس سے ان کی خوشحالی کا دور شروع ہوا، اور فتح خیبر ہی جو ہے وہ فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، جس سے اگلے برس ہی مسلمانوں نے مکہ کو فتح کر لیا، اور خیبر کی فتح سے شام کی طرف سے ناگہانی حملے کا خطرہ جو ہے وہ بالکل وہ ختم ہو گیا، وہ باقی نہ رہا۔ آج بیٹا آپ نے یہی اتنا لیسن اچھی طرح یاد کرنا ہے، کل انشاءاللہ ہم اس کی ایکسرسائز جو ہے وہ کریں گے، اور آج آپ نے یہی لیسن بہت اچھی طرح یاد کرنا ہے، اور ساتھ میں سورۃ 3 جو ہم نے کی ہے اس کو آپ نے اچھی طرح ریوائز کرنا ہے، دوبارہ سے اچھی طرح یاد کرنا ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں رہنی چاہیے، اور وہ بیٹا آپ کو پتہ ہے آپ کا ناظرہ کچھ ایسے ہی سارا آپ کو اچھی طرح آنا چاہیے، اور آپ کا ناظرہ جو ہے وہ بھی اس کے بھی مارکس ہوں گے، اس کے بھی آپ کو پتہ ہے اس دفعہ پیپر میں آپ کا اس کا ٹیسٹ بھی لیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے سورۃ 3 جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے، اور ساتھ میں یہی آج کا لیسن۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔